نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ معزز سامعین گرامی قدر، ختم نبوت کے اوپر ڈاکوں کا آغاز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے دور سے ہوا، لیکن آج آپ نے اس بات کو سمجھ کے جانا ہے کہ ختم نبوت کے اوپر جب بھی کسی گروہ نے، جب بھی کسی فرد نے ڈاکہ ڈالا، اس کی وجہ کیا تھی؟ یاد رکھیے، ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالنے کا آغاز اس وقت ہوا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول فعل عمل کو چھوڑ کر کسی غیر نبی کے قول عمل اور فعل کو حجت بنایا گیا۔ علامہ شہید کی چنیوٹ میں کی گئی تقریر کے تریحی الفاظ آج بھی ہمارے کانوں میں گونج رہے ہیں۔ وہ کیا تھے کہ مجھے افسوس یہ ہے کہ چور دروازہ کھول دیتے ہو اور کہتے ہو ڈاکہ پڑ گیا، دروازہ کھلا ہوگا چور آئے گا، دروازہ کس نے کھولا؟ ذرا غور کیجئے، ان لوگوں نے کھولا جنہوں نے نبی محترم کے قول کے علاوہ کسی غیر کے قول کی طرف اپنی نگاہوں کو پھیرا، کسی غیر کے قول کو حجت بنایا۔ میرے بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاتم النبیین کی تشریح کر دی، لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ایک حدیث کو مان لیا جائے تو دنیا میں کوئی جھوٹی نبوت کا دعویٰ نہیں تھا کر سکتا۔ ایک حدیث نہیں، خاتم النبیین کی آپ تشریح حدیث سے الٹی کریں گے، نبوت کے دعوے دار پیدا ہونا شروع ہو جائیں گے۔ نبی کریم نے کہا قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہو سکتی جب تک 30 دجال کذاب پیدا نہ ہو، ان میں سے ہر ایک یہ کہے گا میں نبی ہوں۔ بتائیے، نبی کریم نے دجال کا صیغہ استعمال کیا، دجل سے دجال، مبالغہ، کذب سے کذاب، کاذب سے کذاب۔ کیا مطلب؟ دونوں میں صیغہ مبالغے کا ہے۔ مطلب یہ بنا کہ نبی کے بعد جو بھی آئے گا، نبوت کا دعویٰ کرے گا، وہ سب سے بڑا دھوکے باز ہوگا، سب سے بڑا جھوٹا ہوگا۔ حدیث واضح، حدیث واضح، حدیث کے آ جانے کے بعد جب آپ کوئی چور دروازہ کھول دیں گے پھر ڈاکہ پڑے گا۔ لوگوں نے ڈاکہ ڈالا۔ انکار حدیث پہلی سیڑھی ہے۔ انکار حدیث ہر گمراہ فرقے کے، ہر گمراہ فرقے کا۔ آپ 3 صدی کے امام ہیں، امام قتیبہ، ان کی کتاب اٹھائیے، انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے تاویل مختلف الحدیث کے بارے میں۔ انہوں نے لکھا جتنے باطل گروہ پیدا ہوئے سب میں ایک بات مشترک تھی، انہوں نے نبی کریم کی حدیث کو چھوڑ دیا۔ صرف اس لیے گمراہ ہوئے، خارجی پیدا ہوئے، کیوں؟ نبی کی حدیث کو چھوڑا۔ کہا کہ ہم صرف اس کو مانیں گے جو قرآن کے مطابق ہوگا۔ جتنے گمراہ فرقے ہیں ان کی ابتدا اس بات سے ہوتی ہے، ہم صرف اس بات کو مانیں گے جو قرآن کے مطابق ہوگی، نبی کی بھی وہ بات مانیں گے جو قرآن کے مطابق ہوگی۔ میرے بھائیوں، ذرا غور اور فکر کر کے جانا ہے آج آپ نے۔ ایک یہودی کی بات قرآن کے مطابق ہو، سود حرام ہے، مانی جائے گی نا؟ مانی جائے گی۔ عیسائی کی بات ہو، خنزیر حرام ہے، قرآن کے مطابق مانی جائے گی۔ ہندو کی بات ہو، بے حیائی زنا حرام ہے، قرآن کے مطابق مانی جائے گی۔ آپ بتائیے، قرآن کے مطابق تو یہودی، عیسائی، سکھ کی بات بھی ہو تو مانی جائے گی۔ آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیسے گمان کر لیا کہ نبی کی کوئی بات قرآن کے خلاف ہو سکتی ہے؟ یہ عقل کی ٹھوکر ہے، یہ باطل کی لرزش ہے، یہ وہم ہے، یہ فطور ہے، یہ عقل اور منطق کے فلسفے ہیں۔ میرے بھائیوں، نبی کی بات کیا ہوتی ہے؟ وما ینطق عن الہویٰ ان ہوا الا وحی یوحیٰ۔ نبی اپنی مرضی سے بولتا ہی نہیں،
جب بھی بولتا ہے اللہ کے وحی کے تابع ہو کے بولتا ہے. تمہیں یہ کیا جرت ہوئی؟ اور دکھ اور افسوس کی بات آج میں اپنے حنفی بھائیوں کو بھی کہنا چاہتا ہوں، کتنے دکھ کی بات ہے. آپ سے بھی گلہ ہے ہم کے. میں رفع یدین کرتا ہوں امام احمد ابن حنبل کی وجہ سے چاروں ہی حق پہ تم درست کہتے ہو. امام شافعی کی وجہ سے میں فاتحہ پڑھتا ہوں، چاروں ہی حق پہ تم درست کہتے ہو. اگر تم میں سے اور مجھ میں سے کوئی شخص کہے نا میں رفع یدین اس لیے کرتا ہوں کہ نبی کریم نے کیا، وہ کہے گا بحث ہوگی، مناظرہ ہوگا، مجادلہ ہوگا. امام احمد ابن حنبل نے کیا تو حق پہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، ہم اس لیے کرتے ہیں تو کہتے ہو بحث ہوگی، مناظرہ ہوگا، مجادلہ ہوگا. اور ضمیر کو ٹٹولو. اللہ کی قسم جتنے جھوٹے کذاب دجال آئے، جتنے جھوٹے نبی آئے، ان کی ابتدا بھی انکار حدیث سے ہوئی. اور ماشاءاللہ یہ بات یاد رکھیے، ہر دور میں جس نے نبوت کا دعویٰ کیا وہ اس کے اندر انٹیلیجنس ضرور پائی جاتی تھی، لیکن بر صغیر کو ایسا احمق، نکما اور بے وقوف شخص ملا، اس نے نبوت کا دعویٰ کیا. کس نے؟ جس کو گڑ اور مٹی کے درمیان فرق نظر نہیں آتا. کہتا ہے میں ایک جیب کے اندر مٹی ڈالا کرتا تھا، اسی میں کبھی گڑ ڈال لیتا تھا، کئی مرتبہ استنجے کے لیے جاتا، پتہ نہ لگتا گڑ سے کیا کہ مٹی سے کیا. یہ نبی ہے، یہ رسول ہے. کبھی کہتا ہے مجدد بن کے آیا، کبھی کہتا ہے مہدی بن کے آیا، کبھی کہتا ہے عیسیٰ بن کے آیا. اور توہین میں اس قدر آگے بڑھ گیا، ایک وقت آیا کہنے لگا میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑا ہو گیا، اپنی طرف سے تشریحات کرتا گیا. ذلی نبی، بروزی نبی، تشریحی نبی، نبوت کی قسموں کو ایجاد کرتا رہا. لیکن میرے بھائیوں بات وہی ہے، انکار حدیث ایسا فتنہ ہے. ایک شخص ایسا بھی پیدا ہوا، امام ابن حجر نے لکھا ہے، انہوں نے لا نبی بعدی کی حدیث کے بارے میں پتہ کیا کہا؟ اس نے اپنا نام لا رکھ لیا اور کہنے لگا یہ لا نبی بعدی نہیں تھی بلکہ کیا تھا؟ لا نبی بعدی ہے. لا مبتدا ہے اور نبی بعدی خبر ہے. میں لا ہوں، یہ نبی کریم نے میرے بارے میں معاذ اللہ خبر دی. ایک عورت پیدا ہوئی، اس نے کہا نبی کریم نے یہ کہا لا نبی بعدی، یہ تو نہیں کہا لا نبیت بعدی، یعنی عورت کے بارے میں تو نہیں کہا. یہ من چاہی طویلات، حدیث کو انکار کرنا، حدیث کو چھوڑ دینا، اللہ کی قسم یہ فتنے کی جڑ ہے. اور میرا اور آپ کا عقیدہ کیا ہے؟ حدیث اور قرآن کبھی آپس میں نہیں ٹکراتے، تیری عقل ٹکراتی ہے. کہتے ہیں حدیث قرآن کے مطابق ہوگی تو مان لیں گے ورنہ نہیں مانیں گے. تمہیں کس نے کہہ دیا کہ قرآن حدیث کا ٹکراؤ ہو سکتا ہے؟ یہ کتنے دکھ اور افسوس کی بات ہے. ایک عام فہم آپ نے مثال سمجھ کے جانی ہے. مجھے بتائیے نبی کریم کی زندگی ہمارے آپ کے لیے نمونہ ہے کہ نہیں؟ نمونہ ہے. قرآن پاک میں 700 سے زائد مقامات پہ اللہ نے نبی کی اطاعت، پیروی، پکڑنے کا، امر ماننے کا، محبت کرنے کا حکم دیا، بالواسطہ یا بلا واسطہ. اور کیا کہا؟ نبی کی زندگی تمہارے لیے نمونہ ہے. اس کی صبح، اس کی شام، اس کی نشست، اس کی برخاست، اس کا قول، فعل، عمل، معاملہ، عبادات، سیاسیات، ہر چیز ان کی نمونہ ہے. آپ میں سے کوئی شخص ایک دردی کے پاس جائے اور اس کو کہے مجھے اس سیمپل کے مطابق کپڑا سی دے، پھر کال کرے، پھر کال کرے، پھر کال کرے، 700 مرتبہ دردی کو کال کرے، اور دردی آگے سے کہ سیمپل آپ نے مجھے نہیں دیا ہوا، آپ کیسے احمق اور بے وقوف شخص ہیں، آپ نے مجھے سیمپل دیا ہی نہیں اور آپ مجھے کہتے جاتے ہیں سیمپل کے مطابق سی دیا جائے. معاذ اللہ، نعوذ باللہ. اللہ رب العزت 700 مقامات پہ مجھے آپ کو کال کر رہا ہے بالواسطہ بلا واسطہ کہ اس نبی کی صبح و شام نمونہ ہے، اور نمونہ ہی محفوظ نہیں. یہ انکار حدیث کے باطل گندے فلسفے کہاں سے آئے؟ ہم قرآن کو مانیں گے، حدیث کو نہیں مانیں گے. قرآن تیرے اوپر نازل ہوا ہے، بتائیے قرآن کے اندر پہلی وحی کون سی اتری تھی؟ سب کو پتا ہے، اقرا. کہاں پہ ہے؟ 30ویں پارے میں. قرآن کی ابتدا کہاں سے ہو رہی ہے؟ سورت فاتحہ سے. کس نے کہا سورت فاتحہ سے ابتدا ہوگی؟ نبی کی یہ بات تو تم نے مان لی کہ ابتدا سورت فاتحہ سے ہوگی.
نبی کریم قرآن کے بارے میں سچ بولتے ہیں معاذ اللہ، اور اپنی بات کرتے ہیں تو اس کے اندر خیانت کرتے ہیں۔ اللہ معاف کرے، یہ کیسا باطل فتنہ ہے۔ میرا نبی تو اتنا امین ہے، اتنا امانت دار ہے۔ آپ کو پتہ ہے نا 18 کے قریب ایسے مقامات ہیں جس پہ اللہ رب العزت نے نبی کریم کے اجتہاد کو قبول نہیں کیا، بلکہ کئی مرتبہ نبی کو پیار سے ڈانٹا بھی۔ کیا نبی نے وہ ڈانٹ چھپا دی؟ مجھے بتائیے، کیا نبی اس کو مؤخر کر سکتے تھے نا کہ میری دل آزاری نہ ہو، لوگوں کے سامنے میری عزت رہ جائے؟ قریش مکہ کے سامنے کھڑے ہیں، نبینا پاس آیا، نبی کریم قریش مکہ سے مخاطب ہیں، آسمان سے وحی اتری، عبس وتولی چھپا لی؟ پینڈ کر سکتے تھے نا، کچھ دیر تخیر کر کے بتا دیتے۔ اس مقام کے اوپر جہاں پہ قریش مکہ کے سردار کھڑے ہیں، وہی اتری، ساتھ ہی پڑھ دی۔ حتیٰ کہ ایک مقام ایسا آیا، میرے نبی زخمی ہیں، دانت بھی زخمی، چہرہ بھی زخمی، اس وقت کلیجہ کٹ رہا ہے۔ آپ کے منہ سے الفاظ نکل گئے کہ اللہ اس قوم کو کیسے معاف کرے گا جس نے اپنے نبی کو زخمی کر دیا۔ ان 3 بندوں کا نام بھی لیا، سیاق و سباق سے پتہ چلتا ہے وہ آپ کو زخمی کرنے میں شامل تھے۔ اللہ ان تینوں کو کیسے معاف کرے گا جنہوں نے اپنے نبی کو زخمی کر دیا؟ ادھر یہ الفاظ نکلے، ادھر آسمان سے وحی نازل ہوئی، لیس لک من الامر شیء۔ کیا اللہ کے نبی نے چھپا دی؟ کہا نہیں، اللہ رب العزت نے میرے اجتہاد کو رد کر دیا اور قرآن میں کہہ دیا اللہ کی مرضی ہے اس قوم کو ہدایت دے یا معاف کرے۔ اور پھر جب فتح مکہ ہوئی، اللہ کے یہ الفاظ سچے ثابت ہو گئے، اللہ نے سارے قریشیوں کو اسلام کی دعوت قبول کرنے پہ مجبور کر دیا۔ بتائیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو چھوڑا جائے تو پھر چراغ بی بی کا بیٹا بھی نبی بن سکتا ہے؟ جب حدیث ہی چھوڑ دی، جب حدیث کا دامن چھوڑ دیا جائے گا، فتنے اود آئیں گے۔ اللہ کی قسم، صحابہ کا حدیث کے ساتھ تمسک اور حدیث کے ساتھ تعلق اتنا مضبوط تھا۔ طلحہ بن عثمان، خانہ کعبہ کی کنجیاں آپ کے پاس ہوا کرتی تھی، لمبا چوڑا واقعہ ہے۔ نبی کریم فتح مکہ پہ آئے، عثمان بن طلحہ کو بلایا جائے، حضرت بلال کو گھر بھیجا، جاؤ عثمان بن طلحہ سے چابیاں لے کے آؤ خانہ کعبہ کی۔ بلال گئے، ان کی والدہ نے ابھی اسلام قبول نہیں تھا کیا، وہ منع کریے ان کو چابیاں مت دینا۔ نبی کریم نے حضرت عمر کو پیچھے بھیجا، بلال لیٹ ہو گیا، تخیر ہو گیا، جاؤ پتہ کرو۔ حضرت عمر نے جا کے آواز لگائی، عثمان بن طلحہ آتا نہیں چابیاں لے کے۔ والدہ نے امیر عمر کی آواز سنی، باروب کہا دے دو ان کو چابیاں دے دو۔ حضرت عمر کی یہ شان، مرتبہ، لیکن اس عمر کے بارے میں بھی نبی کریم نے کہا عمر محدث تو ہے جس کی زبان سے حق جاری ہوتا ہے، لیکن عمر نبی نہیں ہے۔ اس کے بعد علی کو کہا میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، علی تیری میری نسبت موسیٰ اور ہارون کی ضرور ہے، لیکن یہ نہ سمجھی ہارون نبی تھا، میرے بعد نبی نہیں۔ نبی کئی جا رہے ہیں، لا نبی بعدی، لا نبی بعدی۔ یہ چراغ بی بی کا بیٹا ملک میں نبوت کا دعویٰ کر کے چاہتا ہے اس کو حقوق ملے۔ میں عثمان بن طلحہ کی بات کر کے اس بات کی طرف آؤں گا۔ عثمان چابی لے کے حضرت عمر کے ساتھ چل رہے ہیں، نبی کریم کو پکڑایا، نبی کریم نے جو عبادت بت وغیرہ گرانے تھے گرائے۔ یہ ایک لمبا چوڑا باب ہے، باہر آئے، چابیاں ہاتھ میں ہیں، ابو بکر گردن لمبی کر رہے ہیں، عمر گردن لمبی کر رہے ہیں کہ آج شاید چابیاں ہمیں مل جائیں۔ خانہ کعبہ کی چابیاں تھامنا ایک اعزاز کی بات ہے۔ بلال ایسے ایسے گردن کر رہے ہیں، کہاں عثمان بن طلحہ کہاں ہیں؟ کہا وہ تو روتے ہوئے گھر چلے گئے، بلاؤ اسے۔ عثمان آپ روتے ہوئے ہمیں چابیاں دے کے گئے، واپس چلے گئے، آپ نے لگتا ہے دل سے ہمیں چابیاں نہیں دیں۔ عثمان بن طلحہ نے کہا اللہ کی قسم دل سے چابیاں دی ہیں، روتا کسی اور بات کے اوپر ہوں۔ کہا کس بات کے اوپر روتے ہو؟ کہا ایک دن ایسا تھا ہجرت سے قبل آپ نے مجھ سے چابیاں مانگی تھی، آپ نے کہا تھا میں ادھر 2 رکعت نماز کو ادا کرنا چاہتا ہوں، میں نے آپ کو چابی دینے سے انکار کر دیا تھا۔ آپ نے اس وقت ایک بات کہی تھی جس بات کو سوچ کے آج میں رو رہا ہوں، کاش اس وقت اس بات کو مان لیا ہوتا۔ نبی کریم آپ نے اس وقت کہا تھا عثمان ایک دن آئے گا۔ بتائیے حدیث کی حجیت، حدیث کی عظمت پہ اس سے بڑی دلیل کون سا واقعہ ہو سکتی ہے؟ عثمان ایک وقت آئے گا،
یہ چابیاں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ہوں گی اور جس کو چاہوں گا عطا کروں گا۔ میں اس لیے روتا ہوں کہ اس وقت میں یہ سوچتا تھا اس کو تو مکے والے اپنے گھر میں ٹکنے نہیں دے رہے، یہ چابیاں حاصل کرنے کا دعوے دار اور اپنی مرضی سے جس کو دے گا۔ سنیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرانا شروع ہو گئے، کہا خذوہا خذوہا، پکڑ عثمان بن طلحہ، پہلے تجھے چابیاں دی تھی کسی کافر نے، کسی مشرک نے، تجھ سے چھین لی گئیں، آج میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم عطا کر رہا ہوں۔ خالدتاً تالدتاً، قیامت قائم ہو جائے گی، چابیاں تیرے خاندان میں رہیں گی، ایک ظالم کافر آئے گا جو تجھ سے چابیاں چھین لے گا۔ آج 1400 سال گزر گئے، ایمانداری سے بتلائیے حجیت حدیث کا اس سے بڑا کیا سبق ہو سکتا ہے؟ مکہ کا گورنر کبھی کوئی، مکہ کی حکمرانی کبھی خلافت امویہ، کبھی عباسیہ، کبھی فاطمیہ، کبھی کرامتیہ، جتنے مرضی، کبھی عثمانیہ، خلیفہ بدلتے رہے، مکہ کی گورنری، مکہ کی ملکیت بدلتی رہی، لیکن اللہ کی قسم چابی آج بھی ہے تو عثمان بن طلحہ کے خاندان میں ہے۔ بتائیے صحابہ نبی کی قول کے اوپر ایسے یقین کرتے تھے جیسے میں اور آپ کرتے ہیں؟ نہیں۔ ابی ذر غفاری، آخری وقت آ گیا، آخری وقت ہے، نزا کا عالم، سانس نکل رہا ہے، بیوی رونا شروع ہوگی، جنگل میں اکیلے بیٹھے ہیں، لمبا چوڑا واقعہ مختصر کر کے بات کروں گا، جنگل میں اکیلے بیٹھے ہیں، کیسے کفناؤں گی، کیسے دفناؤں گی، ہائے صحابی رسول اس تنہائی میں ہے کہ اس کا جنازہ کوئی نہیں پڑے گا۔ ابی ذر غفاری سیدھا ہو کے بیٹھ گئے، آخری وقت ہے، حدیث پہ ایمان دیکھیے، کہا ابشری ولا تبکی، میں تجھے ایک خوشخبری سناؤں، تو نے رونا نہیں ہے، میں نے اپنے کان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا، ہم چند لوگ بیٹھے ہوئے تھے کہ تم میں سے ایک شخص جنگل میں فوت ہوگا اور جس وقت اس کی روح پرواز کر جائے گی، اللہ مسلمانوں کی ایک جماعت کو بھیجے گا جو اس کے کفن کا بھی انتظام کرے گی اور جنازے کو بھی پڑھے گی۔ میں نے وہ سارے لوگ اپنی آنکھوں کے سامنے مرتے دیکھ لیے۔ اے میری زوجہ، مجھے امید ہے میں ہی وہ شخص ہوں اور میرے نبی کا قول جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ ایک کام کرنا، میری میت کو باہر نکال دینا اور اس وقت تک دفن نہ کرنا جب تک مسلمانوں کی ایک جماعت نہ آئے، قربان جائیں نبی کے قول کے اوپر اور قربان جائیں ایسے صحابہ کے ایمان کے اوپر۔ ادھر روح نکلی، ادھر عبداللہ ابن مسعود دروازے پہ دستک دے رہے ہیں کہ کیا یہ ابی ذر کا گھر ہے؟ پوری جماعت آ رہی ہے، ان کے نماز جنازہ کو ادا کیا جا رہا ہے۔ اور میرے بھائیوں، ایک حدیث کو ماننا یہ کتنی بڑی اجر و ثواب کی بات ہے۔ ہم سے بحث کرتے ہیں، آپ بڑے سخت ہیں، آپ بڑے متشدد، سخت نہیں ہیں، متشدد نہیں ہیں، اللہ کی قسم آپ کو دعوت دیتے ہیں کہ کام وہ کرو، عبادت کا ہر کام ایسے کرو جیسے رسول اللہ نے کیا۔ آپ ایک مثال سمجھ لیجئے، آپ اور میں منڈی میں گئے ہیں، 60,000 70,000 کا ایک گائے خریدی ہے، حلال پیسوں سے خریدی ہے، جانور حلال ہے کہ نہیں؟ گائے حلال ہے نا، اس کو کھانا حلال، پیسہ حلال کا لے آئے ہیں، کان کٹا ہوا نکل آیا، کان کٹا ہوا نکل آیا، قربانی لگ جائے گی؟ ابھی پچھلے دنوں عید گزرے، قربانی لگ جائے گی؟ کیوں نہیں لگے گی؟ نبی کریم نے کہہ دیا عیب دار کی قربانی جائز نہیں۔ افسوس کی بات ہے قربانی کے اوپر سب کا اتفاق ہے کہ عیب دار کی جائز نہیں، نماز عیب دار بھی قبول، روزہ عیب دار بھی قبول، حج عیب دار بھی قبول۔ یہ کہاں سے فلسفہ آیا؟ نبی کریم کی حدیث ایسی ہے، نبی کریم نے کہا کل غزوہ تبوک ہے، تم فلاں بھی چلا جائے، جن کے نام لیے انہوں نے نکلنا ہی تھا۔ اگلے دن جمعہ پڑھانے آئے، جمعے کے دوران عبداللہ کے اوپر نظر پڑ گئی، تم نہیں گئے، تمہیں بھیجا تھا۔ کہا اللہ کے رسول آپ نے جس طرح نام لے کے بھیجا مجھے خیال آیا شاید زندگی کا آخری جہاد ہو، شاید وقت کبھی مہلت نہ دے، میں آپ کے پیچھے جمعہ ادا کر لوں۔ بتائیے کیسی عمدہ نیت، کیسا خلوص۔ نیت کی وجہ، نیت اچھی ہونی چاہیے، جو مرضی عبادت کر لی جائے، نیت اچھی ہونی چاہیے۔ یہ نیت کتنی عمدہ ہے، آپ کے پیچھے جمعہ پڑھ لوں، مسجد النبی میں آخری نماز کو ادا کر لوں، گھوڑا تیز ہے، سواری کھڑی ہے، جہاد سے پیچھے نہیں رہ رہا،
جاؤں گا ان سے جا کے مل لوں گا۔ کہا عبداللہ آپ نے سمجھا ہی نہیں، اللہ کی قسم آپ زمین بھر سونا اللہ کی بارگاہ میں خرچ کر دیں، آپ ان کے اجر و ثواب کو نہیں پہنچ سکتے جنہوں نے میری حدیث سن کے روانگی کو اختیار کر لیا۔ ایک حدیث، اجر و ثواب ایک حدیث کے اوپر عمل کرنے کا ایسا ہے کہ زمین بھر سونا۔ آج آپ کو حدیث دکھا دی جائے، ہاں ہے بخاری شریف کی، بالکل 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 بخاری کی ہے، واقعی رفع دین کرتے تھے، واقعی بات میں مولوی سے پوچھ کے بتاؤں گا۔ نبی کریم اپنے صحابی کو کہہ رہے ہیں اب تو زمین بھر سونا خرچ کر لے، ان کے اجر و ثواب کو نہیں پہنچ سکتا جنہوں نے سنتے ہی عمل کر لیا۔ اور لوگوں دیکھ کے بھی عمل نہیں کرتے، حدیث رسول پڑھ کے بھی عمل نہیں کرتے، اور قادیانیوں نے بڑا وویلا اٹھایا ہوا ملک کے اندر، کیا ہمیں حقوق نہیں مل رہے؟ قادیانیوں کو اس وقت تک ان کے حقوق نہیں ملیں گے جب تک وہ اپنے آپ کو کافر نہیں مانتے۔ وجہ کیا سن لیجئے۔ آپ بتائیے ہمارے گھروں میں نہ بھی ہو، بالعموم پاکستان کے اندر آپ کے ساتھ کاروبار میں یا گھروں میں عیسائی لوگ کام کرتے ہیں، کیا ہم ان کی شادی بیاہ میں شرکت نہیں کرتے ہیں؟ ان کی مدد نہیں کرتے ہیں؟ ان کے خوشی غم میں شرکت نہیں ہوتی ہے، کیونکہ وہ اپنے آپ کو عیسائی کہتے ہیں، اقلیت مانتے ہیں۔ ہمارے ان کے ساتھ مراسم ہیں، قادیانیوں کے ساتھ یہ کہتے ہیں مولوی تشدد پھیلاتے ہیں، ہمارے خلاف فتویٰ دیتے ہیں۔ فتویٰ اس لیے سن لیجئے، آپ پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھتے ہو اور پھر ان کی ختم نبوت کا انکار کرتے ہو۔ مطلب کیا ہوا؟ آپ نے پہلے اسلام کو قبول کیا اور یہ آپ اس لیے کرتے ہیں کہ اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کر سکیں، حالانکہ آپ مسلمانوں کو کافر سمجھتے ہیں۔ آپ کے رسالے الفضل میں یہ بات موجود ہے کہ آپ مسلمانوں کو کافر سمجھتے ہیں، مسلمانوں کو دھوکہ دینے کے لیے کلمہ پڑھتے ہو۔ جب اسلام قبول کر لیا، کلمہ پڑھ لیا، اس کے بعد اگر ختم نبوت کا انکار کرو گے تو اقلیت نہیں رہو گے، کافر نہیں رہو گے، کیا بن جاؤ گے؟ مرتد بن جاؤ گے۔ اس لیے تمہیں تمہارے حقوق نہیں مل سکتے جب تک تم یہ کہتے رہو گے ہم مسلمان ہیں، ہم نبی کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، اور اس کے بعد ان کی ختم نبوت کا انکار کر کے تم مرتدوں کی فہرست میں تو آ سکتے ہو، اقلیتوں کی فہرست میں نہیں آ سکتے۔ اگر ملک کے اندر حقوق چاہیے، امن چاہیے، سکون چاہیے، آؤ اپنے آپ کو اقلیت کہنا شروع کر دو، کافر مان لو، الگ امت مان لو، اللہ کی قسم مسلمان بھی تمہارے خلاف نفرت کے جذبات کو ختم کر دیں گے۔ لیکن تم یہ کہو، جھوٹ بولو اور کہو ہمیں ہمارے سارے حقوق دے دیے جائیں۔ کتنے کو حقوق چاہیے؟ کرتارپور بارڈر بھی قادیانیوں کی وجہ سے کھول دیا گیا۔ ابھی بھائی بیان کر رہے تھے، میں بھی ایک بات کہنا چاہتا ہوں، کتنے دکھ اور افسوس کی بات ہے کہ جو وطن اسلام کے نام پہ حاصل کیا، اس کے اندر مولوی کو، علماء کو، طلبہ دین کو، مذہب پسندوں کو، دین پسندوں کو یہ تانا دیا جاتا ہے کہ یہ اسلام کا نام کیوں استعمال کرتے ہیں، یہ اسلام کا نام کیوں استعمال کرتے ہیں، یہ مذہبی کارڈ کیوں استعمال کرتے ہیں، یہ الیکشن کیوں لڑتے ہیں۔ مولوی الیکشن لڑتا ہے کرسی کے لیے، مولوی اکٹھے ہو گئے کرسی کے لیے، اور تم مسجد کی امامت کے لیے الیکشن لڑتے ہو۔ تم کس کے لیے الیکشن لڑتے ہو؟ اگر مولوی، اگر تمہارے لیے کرسی کا الیکشن لڑنا جائز ہے، تم نے مسجد کی امامت کا الیکشن لڑا کہ تم نے بھی کرسی کا الیکشن لڑا، تو مولوی کے لیے وہ کرسی کا الیکشن حرام کیسے ہو گیا؟ اور کرسی ہی کے لیے سیاست ہوتی ہے تاکہ قوت نافذہ اور اقتدار کے بعد اپنے نظریے کو بندہ اپنی کمیونٹی کے لیے یوز کر سکے اور اپنے نظریے کو غالب کر سکے۔ اور کس لیے سیاست ہوتی ہے؟ سیاست کا مقصد اقتدار حاصل کرنا نہیں ہوتا، سیاست کا مقصد قوت نافذہ نہیں ہوتی۔ تم سیاست کرو اقتدار اور اسلام آباد کے لیے، وہ جائز ہے، اور مولوی اگر سیاست کرے وہ حرام ہے۔ یہ کہاں سے فلسفہ آیا؟ یہ فاشزم ہے۔ یہ ایسا سامراجی ریاستوں نے ایک سسٹم دیا مجھے اور آپ کو، کیا؟ اور مولوی کا، نیک لوگوں کا کیا کام ہے سیاست میں؟ سیاست کس کا کام ہے؟ چوروں کا، لٹیروں کا۔ اور جس قوم کے لیڈر چور، ڈاکو، لٹیرے، چور ہوں، اس قوم کی اصلاح کیسے ہوگی؟ یہ آپ اور میں ذمہ دار ہیں۔ اللہ کی قسم اسلام اس وقت تک غالب رہا جب تک مصلح کا امام سیاست کا امام تھا۔ جب آپ نے مصلح اور سیاست کو علیحدہ کر دیا
سامراجی نظام کی سوچ، سامراجیت کی سوچ، یہ خالصتاً وہ سوچ ہے جس کو مرزا غلام احمد قادیانی نے بھی اجاگر کیا۔ میں نے اتنی کتابیں لکھی ہیں جہاد کے خلاف، مرزا غلام احمد قادیانی کہتا ہے اتنی کتابیں لکھی ہیں، اتنی کتابیں لکھی ہیں 50 الماریاں بھر جائیں انگریز کی وفاداری میں، خود کہہ رہا ہے، اور جہاد کے خلاف اور مولویوں کے خلاف اور دین کے خلاف۔ ایسا بندہ آج کل اس کو نبی مانا جاتا ہے۔ آپ بھی ان باتوں کے اوپر غور کیجئے۔ اگر پاکستان اسلام کے نام پہ بنا ہے، اگر ہم نے پاکستان کو حاصل کیا ہے، ایمانداری سے بتائیے، یونیورسٹیاں اور پل بنانے کے لیے حاصل کرنا تھا تو ہندوستان سے علیحدہ کیوں ہوئے؟ ہسپتال، یونیورسٹیاں تو وہاں پہ بھی بن سکتی تھی۔ ہم نے پاکستان حاصل کیا تھا، اسی لیے کیا تھا جیسا میرا بھائی کہہ کے گیا ہے کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، اور اس کا مقصد اور منشور کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دین یہاں پہ غالب ہو جائے۔ اللہ رب العزت جو کہا گیا، جو سنا گیا، اس کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے۔